بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وومن ڈے کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دی۔ اسلام نے عورت کو جو شان عطا کی ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دی، اور اسلام میں عورت کو جو مرتبہ اور مقام ملا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ملا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر بیٹی ہے تو وہ والدین کے لیے رحمت ہے، عورت اگر بہن ہے تو وہ تمہاری آبرو ہے، عورت اگر تمہاری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تمہارے ذمے واجب ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ یہ عورت کی حیثیتیں متعین کرنے والا مذہب اسلام ہے۔ اور پھر اسلام میں عورت کی اتنی شان ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت قیدی بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ اس خاتون پر پڑی تو آپ نے اپنی نبوت والی چادر اتار کر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، فرمایا بلال، یہ جو میری چادر ہے، میری کملی ہے، اس عورت کے سر پر اڑا دو۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو۔ تو یہ تعلیم دینے والا کون ہے؟ ہمارا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اور اس نے آ کر کہا کہ میرے گھر میں فاقہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے گھر میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف 2 کھجوریں پڑی تھیں۔ میں نے وہ کھجوریں اٹھائیں اور اس عورت کو دے دیں، تو وہ عورت حالانکہ خود بھی بھوکھی تھی، تو اس نے وہ دونوں کھجوریں اپنی بیٹیوں کو کھلا دیں اور اپنی بیٹیوں کو اٹھا کر پھر وہ چلی گئی۔ تو مجھے بڑا اس پر دکھ ہوا کہ کس قدر غربت ہے، اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، تو میں نے جب بتایا کہ یا رسول اللہ، اس طرح ایک خاتون آئی تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں اور وہ یتیم تھیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میری یہ دونوں بیٹیاں بھی بھوکی ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، تو میں نے اسے 2 کھجوریں دیں، اس نے دونوں کھجوریں اپنی بیٹیوں کو کھلا دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اے عائشہ، اس عورت کو جا کر جنت کی بشارت دے دو، جس شخص نے بھی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو پروان چڑھایا اور ان کو بیاہا، ان کے گھروں میں رخصت کیا، تو کل قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اور وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ بیٹیوں کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ اور عورت کی سب سے اعلیٰ صفت کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ، عورت کی سب سے اعلیٰ صفت، اعلیٰ خوبی کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام سوچنے لگے اور جواب دینے لگے، لیکن کسی نے کہا کہ وہ شعور والی ہو، وہ سلیقے والی ہو، وہ صفائی ستھرائی والی ہو، وہ خوبصورت ہو۔ فرمایا یہ ساری صفات اپنی جگہ بجائے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ صفت بتاؤ کون سی ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اٹھے اور وہ گھر چلے گئے، تو انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا، اس کا جواب کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکرائیں اور فرمایا کہ میرے سرتاج، اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ عورت وہ ہے کہ جس نے غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور غیر محرم نے اس کو نہ دیکھا ہو۔ یہ عورت کی سب سے بڑی صفت ہے، سب سے بڑی خوبی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں بتاؤں؟ تو جب انہوں نے بتایا کہ عورت کی سب سے بڑی صفت یہ کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم اس کو نہ دیکھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بتاؤ
علی یہ کس نے جواب دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ فرمایا کہ یہ وہی جواب دے سکتی ہیں۔ تو یہ سب سے اعلیٰ صفت ہے عورت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں کو ایسا ہی بنائے کہ جو غیر محرم سے، کیونکہ عورت شمع محفل نہیں بلکہ عورت چراغ خانہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔